طاغوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی بت یا جادو وغیرہ کے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ایمان کا رستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ عرف عام میں طاغوت اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک خاص حد سے تجاوز کر جائے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب اگر وہ اس حوالے سے غلطی کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ وہ توبہ اور رجوع کرے، لیکن اگر اس کے برعکس وہ اپنے کفر و شرک پر دلائل فراہم کرے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرے، یعنی سرکشی کرے، تو وہ شخصیت بذات خود طاغوت بن جاتی ہے۔ شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے، اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے والے اور سہولت کار بھی طواغیت کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ نمبر 1 میں طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے یا کروائے جانے پر راضی ہو۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ طاغوت جو ہے یہ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور سچے اولیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، اسی لیے وہ طاغوت نہیں ہیں، چاہے لوگ ان کی بندگی کریں، بلکہ طاغوت تو وہ ہیں جو لوگوں کو ان شخصیات کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ اور سرکشی میں فرق ہوتا ہے۔ گناہ گار طاغوت نہیں ہوتا بلکہ سرکش طاغوت ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو لوگوں کے سامنے اللہ کی شریعت یا اس کے کسی جزو کے انکار کی دعوت رکھے اور اللہ کے دین کو ظاہر یا مخفی طور پر نقصان پہنچانے کی قصداً صحیح کرے، تو ایسے شخص کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔